والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وقال تعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. وقال عليه الصلاة والسلام: النكاح نصف الإيمان. وقال عليه السلام: فليتق الله في نصف الباقي. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، عزیزوں، بھائیوں، پردہ نشین محترم خواتین، دینی ماؤں بہنوں، اس وقت ہم لوگ ایک خوشی کے موقع پر جڑے ہوئے ہیں. ہمارا یہاں جڑنا دو دلہاؤں کے اور دو دلہنوں کے ولیمے کی تقریب میں ہمارا یہاں جڑنا ہوا ہے. خواتین دلہنوں کو مبارکبادی دینے کے لیے پہنچی ہوئی ہیں اور مرد حضرات دلہاؤں کو مبارکبادی دینے کے لیے پہنچے ہوئے ہیں. گویا ایک عجیب سے خوشی کے ایک موقع پر ہم لوگوں کا یہاں جڑنا ہوا. محترم خواتین، عزیزوں، بھائیوں، اسلام خوشی اور غم ان دونوں کا حدود بتاتا ہے. غم منائیں تو کیسے منائیں، خوشی منائیں تو کیسے منائیں. غم کے حدود کیا ہیں، خوشی کے حدود کیا ہیں، خوشی کس حد تک منانے کی اجازت ہے اور غم کس حد تک منانے کی اجازت ہے. عام طور پر یہ بات دیکھی جاتی ہے، خوشی میں آ کر ہم لوگ اتنا آزاد ہو جاتے ہیں، اسلام کو بھی ہم لوگ بھول جاتے ہیں، حقوق کو بھول جاتے ہیں، حدود کو بھول جاتے ہیں، پردہ کو بھول جاتے ہیں، حیا کو بھول جاتے ہیں. خوشی کا موقع ہے، بیٹی کی شادی ہے، ماں کا پردہ ہٹ گیا. بہن کی شادی ہے، بہن کا پردہ نکل گیا. اپنے بھاوج کی شادی ہے، اب یہاں بھاوج اپنے رشتہ داروں کے استقبال میں پردہ کو ہٹا کر بے پردہ ہو جاتی ہے. ہونا یہ چاہیے کہ ہم لوگ مستورات میں پردے کا حکم نہیں ہے، لیکن مستورات کے لیے مرد حضرات کے سامنے پردہ ہے. چاہے شادی ہو یا میت ہو، دونوں جگہ پر پردے کا حکم ہے. ایسا نہیں ہے شادی میں پردے کا حکم ہلکا ہو جاتا ہے، جنازے میں پردے کا حکم ہلکا ہو جاتا ہے. یہ سوچ کر ایک بڑا مجمع ہمارے درمیان ایسا ملے گا جو شادیوں میں اور ان تمام دیگر موقعوں میں پردے کو ہٹا کر بے پردہ ہو جاتے ہیں. میں آپ حضرات کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، اللہ ہی ہم میں سے ہر ایک کو خوشی کا موقع بھی عنایت فرمایا اور غم کا موقع بھی عنایت فرمایا.
هو الذی اضحک و ابکا، اللہ کی ذات ہے جو ہنسانے کے اسباب بھی مہیا کرتی ہیں اور رونے کے اسباب بھی مہیا کرتی ہیں۔ ہم اگر ہنس رہے ہیں، ہنسی کے اسباب مہیا کرنے والی ذات اللہ کی، اور ہنسی کے اسباب کو اللہ رب العزت نے جب عنایت فرمایا، اس کا شکر یہ ہے، اس کے سامنے ہم لوگوں کے شکریہ ہی اس طرح ادا کریں گے کہ ہم لوگ اللہ کے حکموں کے تابعداری ہوں گے۔ اسی لیے یوں کہا جاتا ہے شادی اس کو عبادت سمجھ کر کرنا چاہیے، اور جب شادی کو ہم عبادت سمجھ گئے تو جس طرح نماز ایک عبادت ہے، عبادت ہم کیسے کریں گے؟ اللہ کے حکم کے مطابق کریں گے، نبی کے طریقے کے مطابق کریں گے۔ نماز میں ہم لوگ آزاد نہیں ہیں۔ اللہ نے اقیم الصلاۃ کہا، لیکن اللہ نے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے یہ بھی بتایا کہ اس اقیم الصلاۃ کا حکم کیسے پورا کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اے لوگو ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے تم لوگوں نے دیکھا۔ حضرات اکابر اور حضرات مفسرین یہ فرماتے ہیں اللہ کے طرف سے یہ حکم ہے کہ تم لوگ جس طریقے سے نماز میں میرے پابند ہو، میرے طریقے کے پابند ہو، میرے نبی کے طریقے کے پابند ہو، اسی طریقے سے تمام زندگی کے معاملات میں جن جن کا میں نے حکم دیا ہے وہ حکم پر کس طرح عمل کرنا چاہیے میرے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے بتائیں گے۔ اسی لیے معراج کے موقع پر اللہ کے رسول علیہ السلام کو اللہ نے نماز کا ہدیہ عنایت فرمایا، لیکن دنیا میں آنے کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام اوقات الصلاۃ سکھانے کے لیے باقاعدہ تشریف لائے، نماز کے اول وقت میں نماز پڑھ کر بتایا، نماز کے آخری وقت میں نماز پڑھ کر بتایا، اور یوں بتائیے یہ نماز کی ابتدا ہے، یہ نماز کی انتہا ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے امت کے سامنے نماز کا طریقہ پیش فرمایا، اور صحابہ باقاعدہ تمام صحابہ کے سامنے کہتے تھے کیا میں تمہیں نہ بتاؤں اللہ کے رسول کی نماز کیسے تھی؟ صحابہ کرام کی موجودگی میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھ کر بتا رہے ہیں، اور تمام صحابہ اس نماز کو دیکھے اور تصدیق فرمائی، ہاں اللہ کے رسول نے ایسے ہی نماز پڑھی تھی۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا حکم اللہ کا ہوا ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اے لوگو جو تمہیں خواتین میں اچھی لگے، کس اعتبار سے؟ اخلاق کے اعتبار سے، عادتوں کے اعتبار سے، سیرت کے اعتبار سے، صورت کے اعتبار سے، حشم اور اس کے شرافت کے اعتبار سے، اور اس کی دیانت کے اعتبار سے، امانت کے اعتبار سے، پردے کے اعتبار سے، حیا کے اعتبار سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے عملی طور پر اپنی زندگی میں نکاح فرما کر بتا دیا۔ یہ تمام شکلیں جو نکاح کے اسباب ہوتے ہیں، یہ تمام شکلوں سے تم نکاح کر سکتے ہو۔ صرف نکاح میں چہرہ نہیں دیکھا جاتا، نکاح میں مال نہیں دیکھا جاتا، نکاح میں حسب و نسب نہیں دیکھا جاتا، نکاح میں کیا دیکھا جاتا ہے؟ علماء فرماتے ہیں نکاح میں جو چیزیں دیکھنے کا حکم دیا گیا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، دیندار خاتون کو مد نظر رکھ کر تم کامیابی حاصل کر لو۔ دیکھ لیا کرو کہ تم جس خاتون سے نکاح کر رہے ہو وہ خاتون کون ہے، جس خاتون سے نکاح کر رہے ہو اس کے اوصاف کیا ہیں، جس خاتون سے نکاح کر رہے ہو اس کی عادتیں کیا ہیں۔ علماء فرماتے ہیں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اب مردوں کو کیسا پرکھا جائے گا، مردوں کو کیسا دیکھا جائے گا؟ کیا صرف عورتوں کو دیکھنے کا حکم ہے، مردوں کو دیکھنے کا حکم نہیں ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ نکاح اس میں دونوں کو دیکھا جاتا ہے، لڑکے کو بھی لڑکی کو بھی۔ لڑکی میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے دینداری کو سب سے زیادہ ترجیح اس لیے دی، فرمایا عورت کی جو دینداری ہے وہ نسلوں میں پھیلتی ہے، وہ خاندان میں پھیلتی ہے، وہ آنے والے تمام اجداد میں، تمام اولاد میں
جس طریقے سے ہمارے نیک اجداد، جسے نیک خواتین، نیک دادا، نیک دادی تھے، ان کے اولاد بھی نیک بنے، نیک نانا اور نیک نانی تھے، ان کے اولاد بھی نیک بنے، اسی طریقے سے ہم لوگ اگر چاہتے ہیں اولاد میں نیک بنے تو خود کو نیک بننا پڑے گا، خود کو نیک بنانا پڑے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، دین کو مد نظر رکھ کر نکاح کرو، دین کو مد نظر رکھ کر نکاح کرو، نکاح کرتے وقت دینداری کو سامنے رکھو۔ دینداری میں کیا دیکھا جائے گا؟ سب سے پہلی چیز عورت مرد کے سامنے، یہ تمام خواتین کے لیے میں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ یہاں نئے دلہا بھی ہیں، پرانے دلہا بھی ہیں، 30 سال پرانے، 40 سال پرانے، 50 سال پرانے دلہا بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں دلہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، 30 سال پرانی، 40 سال پرانی دلہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، 2 دن والی دلہن بھی ہے، 1 دن والی دلہن بھی ہے، 1 دن والا دلہا بھی ہے، 2 دن والا دلہا بھی ہے، اور 2 سے لے کر 20 سال، 30 سال، 40 سال کے دلہا بھی موجود ہیں۔ سب کے لیے یہ سبق ہے۔ یہ صرف یہ نہیں ہے، نکاح کا عنوان عام طور پر جب بھی بیان کیا جاتا ہے لوگ لڑکی کو کوستے ہیں، لڑکے کو کوستے ہیں، دیکھ کیا بول رہے ہیں، اور دیکھ کر ذرا سدھرنے کی کوشش کرو، سنبھلنے کی کوشش کرو، بننے کی کوشش کرو، بگڑنے سے بچو۔ صرف اس دلہا کو ٹارگٹ بنا دیا جاتا ہے، دلہن کو ٹارگٹ بنا دیا جاتا ہے، اور پرانی دلہن یوں سمجھتی ہے میں اس سے باز آ گئی، پرانا دلہا یوں سمجھتا ہے میں اس کا مخاطب نہیں ہوں۔ نہیں میرے عزیز بھائیوں، عزیز خواتین، یہ جو معاملہ ہے جنت تک جانے تک کا معاملہ ہے۔ یہ نکاح کا معاملہ یہ صرف اور صرف 1-2 دن کا معاملہ نہیں، موت تک تمام خواتین پر 4 فرائض ہیں۔ ایک فرض اپنے 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرو، دوسرا فرض رمضان مبارک کا روزہ رکھا کرو، تیسرا فرض جو عموماً بیان نہیں کیا جاتا، اپنے شوہر کو راضی کیا کرو، اپنے شوہر کی تابعدار ہو جایا کرو، اپنے شوہر کی بات مانا کرو، اپنے شوہر کے وفادار بنا کرو، اپنے شوہر کے خدمت کیا کرو، اپنے شوہر کے دل میں جگہ لیا کرو، اپنے شوہر کے لیے تم وفادار بن کر جیا کرو۔ یہ تیسرا حکم میں ابھی بھی ساتھیوں سے کہا کہ بھئی تم لوگ اکرام المسلمین بیان کرتے ہو، مستورات بھی اکرام المسلمین بیان کرتی ہیں۔ جب 6 نمبر کا بیان ہوتا ہے، پہلا نمبر کا بیان ہوا، دوسرا نمبر کا بیان ہوا، تیسرا نمبر کا بیان ہوا، چوتھا نمبر کا بیان ہوتا ہے، تو ہمارے خواتین کیا کہتی ہیں؟ ارے بھئی چوتھے نمبر میں کہ 3 چیزوں کا اکرام ہوتا ہے، لَيْسَ مِنَّا مَن لَّمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَلَمْ يُعَقِّرْ كَبِيرَنَا وَلَمْ يُبَجِّلْ عُلَمَاءَنَا۔ یہ حدیث پر تو کلام ہو جاتا ہے، یہ حدیث پر تو بات ہو جاتی ہے، کہہ دیتے ہیں وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، وہ بڑوں کی قدر نہ کرے، علماء دین کی عزت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ حدیث تو کہہ دیتے ہیں۔ عورتوں کو چاہیے یہ اپنے مذاکرے میں فرض کے درجے پر کہا کریں، جو خاتون اپنے شوہر کی عزت نہیں کرتی وہ اللہ کی نہیں ہوتی، وہ اللہ کی نہیں ہوتی۔ حدیث پاک میں ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی خاتون کا اس حال میں انتقال ہو، اس کا شوہر راضی ہو، اللہ 8 جنت کے دروازے اس بندی کے لیے کھول دیتے ہیں۔ اذا ماتت المرأة وزوجها عنها راض دخلت الجنہ، سیدھے جنت میں چلی جائے گی۔ ارے بھائی جس خاتون کے لیے جنت شوہر کے قدموں پر ہے، وہ خاتون وہ اپنے شوہر کی عزت کرنے کو بیان ہی نہیں کرتی، اپنے شوہر کے احترام کو بیان ہی نہیں کرتی، اپنے شوہر کے قدر کی بیان ہی نہیں کرتی، شوہر کی بات ماننے کو بیان ہی نہیں کرتی۔ حضرت مولانا داؤد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر کوئی خاتون اجتماع کو جا رہی ہے اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر تب بھی گنہگار ہے۔ کیوں؟ ارے بھائی تمہیں چاہیے فجر کی نماز میں تمہارا شوہر آیا، بتا دینا چاہیے جی آج فلاں بہن کے یہاں اجتماع ہے، میں وہاں جانا چاہتی ہوں، فلاں جگہ جوڑ ہے میں وہاں جانا چاہتی ہوں، تمہیں اجازت لے لینا چاہیے، یا آپ ہول سیل اجازت لے لیں، کیا مجھے اجتماعات میں جانے کی اجازت ہے؟ اگر آپ کا شوہر کہہ دیا ہاں اجتماعات میں جایا کرو، فلاں دن جاؤ، فلاں دن جاؤ، فلاں دن جاؤ، فلاں دن مت جاؤ اس لیے کہ فلاں دن میں میرا گھر میں رہنے کا وقت ہے،
ہیں، میرے بہت سارے اس وقت کام ہوتے ہیں، تو اگر تمہارا شوہر کہہ دیتا ہے فلاں جگہ جاؤ فلاں جگہ نہ جاؤ، تو تمہارے اوپر فرض بنتا ہے فلاں جگہ پر جب شوہر نے منع کر دیا تم ہرگز وہاں قدم نہ رکھو۔ آج محترم خواتین، میں ذرا آپ حضرات کو کھل کر بتانا چاہتا ہوں کہ بیٹیوں کو جس وقت رخصت کیا جاتا ہے ان کو یہ سمجھانا چاہیے، بیٹی تو ماشاءاللہ ہمارے درمیان بیٹی بن کر رہی، شہزادی بن کر رہی، آج تو رخصت ہو کر سسرال جا رہی ہے، بیٹی اچھی بیٹی بن کر جیسے تو نے ہمارے دل کو جیت لیا، آج سے تجھ پر فرض ہے تیرے شوہر کے لیے اچھی بیوی بن کر تو اس کے دل جیتنا چاہیے، تو اس کا دل جیتنا چاہیے۔ یہ کہہ کر نصیحت فرما کر سب سے پہلے بھیجے۔ پہلے زمانے میں یہ کہا جاتا تھا ارے بھئی یہاں سے ڈولی نکل رہی ہے وہاں سے ڈولا نکلنا چاہیے، یہ نصیحت فرماتے تھے، لیکن آج کل ارے بھئی ہم لوگ بار بار خیر خیریت، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں بار بار خیر خیریت مت پوچھا کرو، خیر خیریت پوچھنے سے خیریت بگڑ جاتی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھو جس طرح یہاں پرانی خواتین آئی ہوں گی، ارے بھی یہ بھی ایک زمانے میں دلہن بن کر آئی تھی، یہ بھی ایک زمانے میں اپنے گھر سے رخصت ہوئی تھی، یہ بھی ایک زمانے میں اپنے شوہر کے قدم بقدم چلنے کا ارادہ کیا تھا، یہ بھی ایک زمانے میں اپنے قدم کے دکھ اور سکھ کا ساتھی بن کر اپنے شوہر کے ساتھ جینے کا، وفا کے ساتھ جینے کا عہد کر کے اپنے گھر سے نکلی تھی۔ ماشاءاللہ 40 سال 50 سال کا عرصہ گزر گیا، آج تک کتنے دکھ اور درد سہے ہوں گے لیکن شوہر کا ساتھ نہیں چھوڑا، وفاداری کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے، امانت داری کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے۔ آج وہ دادی بن گئی، آج وہ نانی بن گئی، آج وہ خالہ بن گئی، آج وہ تمام خاندان کی بڑی ماں بن گئی، لیکن ایک زمانہ تھا وہ دلہن بن کر نکلی تھی۔ اس سے پوچھو وہ صبر کی تلقین کرے گی، وہ تمہیں نصیحت کرے گی۔ پرانی خواتین سے جب ہم مل کر ان کے تجربات کی روشنی میں نصیحت حاصل کرتے ہیں، ان کی نصیحت سب سے پہلے یہ ہوتی ہے بیٹی مرد سے زیادہ 5 چیزوں میں عورت بڑھ کر رہنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز صبر میں، سب سے پہلی چیز صبر میں، صبر جو عورت صابرہ ہوگی وہ جہاں بھی جائے گی کامیاب ہو جائے گی۔ صبر یہ بہت ضروری ہے۔ صبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر جو کہا گیا ہے، صبر کا دامن کبھی خاتون کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ برداشت کرو، برداشت کرو، برداشت کرو، اللہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ اپنی معیت کو ان اللہ مع الصابرین ایسا ساتھ کر دے گا، قدم قدم پر اللہ کی مدد تمہیں دکھائی دے گی، قدم قدم پر اللہ کی نصرت تمہیں دکھائی دے گی، قدم قدم پر اللہ کی ایسی عنایتیں، ایسی رحمتیں تمہارے ساتھ وابستہ ہو جائیں گی، خواب و خیال میں بھی تم نے سوچا نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلی چیز عورت کو صابرہ ہونی چاہیے، صبر۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں دیکھو بھائی جتنی چیزوں کا پردہ کرنے کا حکم ہے، بال کا پردہ کرنا عورت پر فرض ہے، کھال کا پردہ کرنا عورت پر فرض ہے۔ کھال کے معنی کیا؟ چمڑا کا رنگ کیا ہے وہ باہر کسی مرد کو نظر نہیں آنی چاہیے۔ اگر آپ نوز پیس کے ذریعے سے اپنے آنکھوں کے درمیان کا گیپ بتاتے ہیں، آپ کیا کلر کے ہیں نظر آ جاتا ہے، آپ اپنا ہاتھ دکھاتے ہیں آپ کیا رنگ کے ہیں نظر آ جاتا ہے، آپ اپنا پیر بتاتے ہیں آپ کا رنگ کیا ہے نظر آ جاتا ہے۔ اسی لیے اکابر علماء یوں فرماتے ہیں اس پرفتن زمانے میں تمام گیپس جہاں جہاں سے تمہارا رنگ نظر آ رہا ہو وہ تمام رنگوں کو چھپا دیا کرو تاکہ دیکھنے والے کی نظر میں کسی بھی گیپ میں تم کون سی کلر کی ہو، تم کون سے رنگ کی ہو ہرگز نظر نہ آئے۔ آنکھوں کے درمیان کا گیپ بھی بند کرو، ہاتھوں کا گیپ بھی بند کرو، پیر میں سیکس پہنا کرو اور ہاتھوں میں گلوز پہنا کرو تاکہ تمہارے پردہ اتنا پرفیکٹ ہو دیکھنے والے کو اندازہ نہ لگے یہ کالی ہے یا گوری یا سولی ہے یا پیلی، ہرگز نظر نہیں آنی چاہیے،
تو اس کو کھال کا پردہ کہا گیا۔ شال کا پردہ، تم کیا لباس پہنے ہوئے ہو کسی کو نظر نہ آئے۔ مال کا پردہ، تم کتنا زیور پہنی ہوئی ہو کسی کو نظر نہیں آنا چاہیے، یہ مال کا پردہ ہے۔ اور فرمایا اسی میں حال کا پردہ، حال کا پردہ، تمہارے دل کے اندر کا درد سوائے اللہ کے کسی کے سامنے مت بولا کرو۔ اور ہماری عورتوں کی گندی عادت، بری عادت، غلیظ عادت، جہاں جاتی ہیں اپنا دکڑا سناتی رہتی ہیں، میری ساس ایسی، میری ننند ایسی، میرے شوہر ایسا، یوں 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 یوں۔ ایک بات یاد رکھو، جتنا تم لوگوں کے سامنے اپنے حالات سناؤ گی اتنا تم ذلیل ہوتی چلی جاؤ گی، اتنا تم رسوا ہوتی چلی جاؤ گی، اتنا تم مذاق کا سبب بنتی چلی جاؤ گی۔ لوگ تمہارے ہمدرد نہیں ہیں، لوگ تمہارے بارے میں اپنا ایک عنوان بنائیں گے، چرچا پرچا کریں گے، تمہارے بارے میں برا بھلا کہیں گے۔ لوگوں کو یہ عنوان مل گیا، مستورات تو خصوصاً جب بھی ملتی جلتی ہیں وہ کسی نہ کسی کو عنوان بنائے بغیر ان کا ولیمے کا کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ وہ چاہے ولیمے کا کھانا کھائے یا کوئی بھی کھانا کھائے، کسی ایک کو عنوان بنا کر جب تک گفتگو کرتی نہیں کھانا ہضم ہوتا نہیں۔ یہ ان کی فطرت بن گئی ہے۔ اب کرنا کیا چاہیے؟ علماء کہتے ہیں کسی کے بارے میں اپنا دکھ اور درد کسی کے سامنے سناؤ مت، اور تم صرف اللہ کے سامنے سنایا کرو، اللہ کے سامنے رویا کرو۔ ربی بن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ حضرت آسیہ فرعون جیسے کمینہ شوہر پانے کے باوجود، رذیل شوہر پانے کے باوجود، فرعون سے بڑا ظالم نہ اس سے پہلے کبھی پیدا ہوا نہ اس کے بعد کبھی آئے گا۔ اسی لیے اللہ نے قیامت تک کے لیے فرعون کی باڈی کو، فرعون کی لاش کو نمونہ بنا کر اور اس کو عبرت بنا کر اللہ نے رکھا ہے۔ آج تک بھی تقی عثمانی صاحب دیکھنے کے لیے گئے، جب دیکھنے کے لیے گئے تو وہاں $300 اس کی وہ جو میوزیم کی ٹکٹ، میوزیم کی فیس، میوزیم کی ٹکٹ $300۔ اب خیر لے لیے، جب چلے ہی گئے تو لے لیے، بڑا مہنگا چل رہا تھا معاملہ، خیر لے لیے۔ جب چلے گئے دیکھ لیے، یہ ایک حجرہ تھا، یہ کمرہ تھا جہاں فرعون کو رکھا گیا تھا۔ وہ فرعون دیکھیے 22 فرعون کی ممیز ہیں، باڈیز ہیں، لیکن سب کیمیکل کے سہارے جی رہے ہیں، کیمیکل کے سہارے بچ رہے ہیں۔ لیکن وہ فرعون جس کو فرعون موسیٰ کہا جاتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون، وہ فرعون بغیر کیمیکل کے ہیں آج بھی۔ اب پوچھا گیا حضرت یہاں جا رہے ہیں، کیا دعا، ملعون ہے، اللہ کی لعنت برس رہی ہے، کیا دعا پڑھنا چاہیے؟ تو حضرت نے فرمایا ایک کام کرو، مجھے اس وقت کوئی دعا ذہن میں نہیں آ رہی ہے، یہ ایک دعا آ رہی ہے، وہ کیا؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ دعا پڑھ لیا کریں، اس لیے کہ اس سے بڑھ کر کوئی پناہ کی دعا مجھے نظر میں نہیں آ رہی ہے، ذہن میں نہیں آ رہی ہے۔ یہ ایک دعا آ رہی ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ دعا پڑھ کر آگے بڑھیں، جا کر وہ خبیث کو دیکھ لے کر آ جائے۔ چلو بھائی، وہ خبائث میں سے ہے ہی، چلا گیا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں فرعون جیسے کمینے کے نکاح میں رہنے والی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے کیا کیا؟ جب فرعون کے ظلم و ستم، فرعون ذی الاوتاد، فرعون جب کسی کو سزا دیتا تھا اس کو صلیب میں لگا دیتا تھا اور میخ مار دیتا تھا، یہ فرعون کی سولی پر چڑھانے کا طریقہ تھا۔ پھر اس کے بعد آخری میخ پیشانی پر مار کر جان نکال دیا کرتا تھا۔ ایسا کمینہ انسان، حضرت آسیہ کو اسی طرح کی سزا دی گئی، لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی تکلیف کو کسی کے سامنے نہیں سنائی، اللہ کے سامنے سنائی اور یوں دعا کی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، یا اللہ جنت میں میرے لیے ایک مکان بنا دے، ونجنی من فرعون، یا اللہ فرعون سے مجھے نجات دے دے اور اس کے عمل جو میرے ساتھ ہونے والا ہے اس سے تو نجات دے دے، اور تو مجھے اس مقام تک پہنچا دے جو مقام کا میرا مطالبہ ہے۔ دعا کی اور اللہ نے ان کی دعا قبول کی۔ علماء فرماتے ہیں چاہے تمہیں دنیا میں کتنی ہی تکلیف کیوں نہ ہو، اللہ سے کہو، رو کر کہو
تمہارے آنسوؤں کا اللہ کے پاس بہت قدر ہے، تمہارے آنسوؤں کا اللہ کے پاس بہت قدر ہے۔ جب تم بیوی بن گئی تمہارے آنسوؤں کی قدردانی اللہ کے پاس بہت بڑھ جاتی ہے۔ جب تم ماں بن جاتی ہو تمہارے آنسوؤں کی قدردانی اللہ کے یہاں بہت زیادہ ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نابینا پیدا ہوئے، لیکن اللہ جل جلالہ امن والہ کی قدرت سے ان کی ماں مایوس نہیں ہوئی، انہوں نے 6 سال رو رو کر حضرت امام بخاری کے آنکھ کے بارے میں اللہ سے مطالبہ کیا، یا اللہ یہ مادرزاد نابینا میرا بیٹا، یہ اگر تو چاہتا تو اسے آنکھ کے ساتھ پیدا کر سکتا تھا، اے میرے اللہ تو نے بغیر آنکھ کے پیدا کر دیا، میں اس پر راضی ہوں، یا اللہ میں نے اس کو جنم دیا ہے تو پورے عالم میں انقلابی خدمت کرنے کے لیے، انقلابی کام کرنے کے لیے، انقلابی نمونہ پیش کرنے کے لیے میرے اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے سوائے اس بچے کے، یا اللہ اس کو تو بینائی سے نواز دے، بینائی سے نواز دے۔ مایوس ہوئے بغیر 6 سال مسلسل روتی رہی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ 6 سال پر خواب میں آئے، کہنے لگے اللہ کی بندی، اللہ نے تیری سن لی۔ اللہ رب العزت نے حضرت محمد ابن اسماعیل امام بخاری کو جو نابینا ہیں اللہ نے بینائی دے دی، اور اللہ نے وہ ذہن عطا فرمایا، وہ ذہن عطا فرمایا۔ علماء فرماتے ہیں نابیناؤں کو اللہ جو ذہن دیتا ہے یہی وجہ ہے، اسی ذہن کے ساتھ اللہ نے بینائی بھی دے دی، ایک طرف بصیرت بھی ایک طرف بصارت بھی۔ پھر امام بخاری کی ذہنیت کا کیا عالم، حضرت امام بخاری ایسے ذہین ایسے ذہین ایسے ذہین 20 لاکھ سندوں کے وہ حافظ تھے، ایک دو سند نہیں، حالانکہ 50,000 ہی روایتیں ہیں، سندیں ایک ایک روایتوں کے 10 سندیں ہوا کرتی ہیں، ان تمام سندوں کے حافظ بنے امام بخاری۔ وہ کیسے؟ اسی ذہنیت کی وجہ سے جو اللہ نے ان کو عطا کیا۔ بہرحال میں یہ بتانا چاہتا ہوں ہمارے خواتین سے کہ ہماری بہنیں سب سے پہلی چیز صابرہ بنیں، کسی کے سامنے اپنا درد نہ سنائیں۔ دوسری چیز کیا ہے؟ قانتہ بنیں، قانتہ بنیں۔ قانتہ کسے کہتے ہیں؟ کم پر راضی، قناعت کرنے والی عورت۔ فرمایا عورت کے اندر 3 چیزیں نحوست کی ہیں۔ بھئی اذان ہو رہی ہے، اذان کے درمیان درس ہو، مسئلہ سمجھ جائیں تو درس کو روکنا نہیں چاہیے۔ اذان کے درمیان بیان ہو رہا ہو، بیان کو روکنے کی اجازت نہیں ہے۔ اذان کے درمیان تلاوت ہو رہی ہو شروع سے تو تلاوت کو روکنے کی اجازت نہیں ہے۔ جواب دینے کا حکم ان لوگوں کو ہے جو کسی عمل میں مشغول نہیں ہیں، باہر جو گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں ان کو جواب دینا واجب ہے، جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو جواب دینا یہ آ کر مکروہ ہے تلاوت کے درمیان، بیان کے درمیان، درس کے درمیان، اس لیے کہ اذان جس چیز کے لیے دی جا رہی ہے اسی عمل میں ہم لوگ مشغول ہیں، تو اس لیے ہم لوگ بیان کو روکنا یہ ایک بدعت ہے، رسم ہے، رواج ہے۔ علماء فرماتے ہیں یہ جہالت کی علامت ہے کہ لوگ اذان کے وقت میں بیان کو روک دیتے ہیں۔ وہ دنیاوی بات کرتے رہیں تب روکنا چاہیے، دینی بات کریں تو روکنے کی اجازت نہیں ہے۔ خیر بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا 3 چیزیں نحوست ہیں عورتوں کے لیے۔ سب سے پہلی چیز، عورت کی زبان میں نہیں والا جملہ نہیں ہے۔ کیا پوچھے کہ بھی تمہارے پاس یہ ہے کیا؟ میرے پاس نہیں۔ شکر ہے کیا ماں؟ نہیں ہے۔ چاول ہے کیا گھر میں؟ نہیں ہے۔ نمک ہے کیا؟ نہیں ہے۔ پانی ہے کیا؟ نہیں ہے۔ سکون ہے کیا؟ نہیں ہے۔ راحت ہے کیا؟ نہیں ہے۔ کیا پوچھے تو بھی نہیں ہے۔ جس عورت کی زبان پر نہیں ہے اس عورت کی زندگی میں کبھی برکت آ ہی نہیں سکتی، کبھی آ نہیں سکتی۔ اسی لیے حضرت ابراہیم نے کہا اسماعیل علیہ السلام کو چوکٹ بدل دو، چوکٹ بدل دو، چوکٹ بدل دو۔ آتے ہی فرمایا ایک بڑے میاں آئے تھے اور انہوں نے چوکٹ بدلنے کو کہہ کر چلے گئے۔ کیا مطلب؟ علماء نے عجیب تعبیر فرمائی، شوہر دروازہ ہے اور بیوی اس کی چوکٹ ہے۔ شوہر دروازہ ہے
بیوی اس کی چوکٹ ہے، اگر چوکٹ مضبوط دروازے کا قیام بھی مضبوط، چوکٹ کمزور دروازے کا قیام بھی کمزور۔ فرمایا بیوی کی کمائی میں، بیوی کی محنت میں، شوہر کی کمائی میں، شوہر کی محنت میں، شوہر کی کوشش میں، شوہر کی جد و جہد میں اس وقت برکت ہو سکتی ہے جب چوکٹ مضبوط ہوگی۔ کیا مطلب؟ بیوی کے اندر دعا ہو، بیوی کے اندر ذکر ہو، بیوی کے اندر تقوی ہو، بیوی کے اندر طہارت ہو، بیوی کے اندر عبادت ہو، تو اللہ شوہر کی کمائی میں برکت دیتا چلا جائے گا۔ اس لیے کہا منحوس عورت ہے وہ عورت جس کی زبان پر ہمیشہ نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، یہ جو نہیں ہے والا جملہ ہے، انتہائی دلندراگی، انتہائی منحوس عورت۔ دوسری منحوس عورت کون ہے؟ جو ہمیشہ جھوٹ بولتی ہے، ہمیشہ جھوٹ، اور جھوٹ سے تو فرشتے دور ہو جاتے ہیں، جھوٹ سے تو فرشتے دور ہو جاتے ہیں۔ کتنا دور ہوتے ہیں؟ ارے بھائی 70 کوس دور ہو جاتے ہیں، اتنا دور کہ جھوٹ کی بدبو انتہائی خراب ہوتی ہے، فرشتے قریب نہیں آتے۔ اور بعض لوگوں کو جھوٹ بولنے کی پرانی عادت، جھوٹ بولنے کی پرانی عادت، جھوٹ اتنا بولتے اتنا بولتے اتنا بولتے ہیں کہ ان کی زبان کھلتی ہے تو جھوٹ پر، اور جھوٹ سے برکتیں چھین لی جاتی ہیں۔ الکذب یہلک، جب بھی خطیب خطبہ پڑھتا ہے اس میں ایک جملہ کہتا ہے الکذب یہلک، لیکن 3 جگہوں پر جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی۔ ایک بات سن لیجئے، جب سب جڑے ہوئے ہیں تو سن لیں کہ کہاں کہاں پر جھوٹ بولنے کی اجازت ہے۔ سب سے پہلی، یہ تو بہت کام آنے والی بات، سب سے پہلی چیز میاں کو منانے کے لیے، نمبر 2 بیوی کو منانے کے لیے۔ میاں بیوی کو منانا چاہتا ہے، بیوی میاں کو منانا چاہتی ہے، میاں رس گئی، میاں رس گیا بیوی سے، بیوی رس گئی میاں سے، اب ان کو منانا چاہیے۔ منانے کے لیے آپ گئے گھر میں، آپ جانے کے بعد بچوں سے آپ نے کیا کہا؟ کیا بات ہے آج تمہاری امی بڑی خوبصورت لگ رہی ہے، حالانکہ آپ سے صبح سے ناراض چل رہی ہیں، آپ سے وہ بہت ہی زیادہ نالاں ہیں، بہت زیادہ شکایت کر رہی ہیں، آپ سے وہ گفتگو نہیں کر رہی۔ آپ نے کہا ماشاءاللہ آج کی چائے، زندگی میں ایسی پیاری چائے میں کبھی نہیں پیا، حالانکہ وہ بیچاری چائے جو بنا کر غصے میں بھیجی ہیں وہ غصے کی چائے ہے، لیکن آپ نے چائے کی تعریف کی، آپ نے ان کے حسن کی تعریف کی، آپ نے ان کی خدمت کی تعریف کی، آپ نے ان کی صفائی کی تعریف کی، آپ نے ان کے اخلاق کی تعریف کی، تو وہ بیچاری چاہے وہ جھوٹی تعریف کیوں نہ ہو، علماء فرماتے ہیں ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے کے لیے، رسی ہوئی بیوی کو منانے کے لیے آپ کا یہ جھوٹ بولنا، آپ کی یہ تعریف کرنا، یہ جائز ہے، اجازت ہے۔ اسی طرح شوہر کو منانے کے لیے بیوی جھوٹ بول رہی ہے، میں ابھی آپ کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ کر بہت دعا کی، یا اللہ میرے شوہر جس کام کے لیے گئے ہیں، حالانکہ یہ ٹی وی دیکھ لے بیٹھی تھی، دعا کہاں کری، موبائل دیکھ لے کو بیٹھی تھی اور کچھ ڈرامہ دیکھ لے کر بیٹھی تھی، لیکن یہ کیا کہہ رہی ہے میں تمہارے واسطے بہت، لیکن دل میں نیت کیا کر لی؟ نیت یہ کر لی یا اللہ تب نہیں کی، اب کم از کم میں کر لوں گی، میں پہلے نہیں کی اب کم از کم میں کر لوں گی۔ اب شوہر خوش ہو گئے، ماشاءاللہ چلو بھئی میری بیوی 2 رکعت نماز پڑھ کو دعا کری، بہت اچھا کام کیا، کہا بیگم اسی وجہ سے تو اللہ نے میرا کام آسان کر دیا، آپ کی دعا کی برکت ہے۔ حالانکہ اس نے یہ سوچ لیا میرے شوہر کو 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کرنا بہت پسند ہے، میرے شوہر کو جو پسند ہے چلو میں وہی کہہ دیتی ہوں، ذرا آ کر اس نے بات بنا کر کہہ دیا، اس کہنے پر اللہ رب العزت نے اس کے دل کے اندر بیوی کی محبت ڈال دی اور بیوی کی ناراضگی دور ہو گئی۔ علماء فرماتے ہیں جھوٹ پر اس کو ثواب ملے گا، لیکن جو وعدہ کیا اس نے اس وعدے کو پورا کرنا پڑے گا۔ دوسری جگہ جھوٹ، جہاں پر 2 دوست رس گئے ہوں، 2 دوست کو جوڑنے کے لیے آپ نے جھوٹ کہا، آپ نے جا کر کہا ارے بھئی فلان دوست آپ کے وہ ناراض ہو کر کہنے لگے ان کا نام میرے سامنے مت لیجئے،
پھر آپ نے کہا نہیں بھائی، ارے فلاں دوست حج سے تشریف لائے ہیں، وہ حالانکہ نہ زمزم دیے نہ کھجور دیے، آپ کو ایک دوست دیے، وہ لے جا کر فلاں دوست کی طرف منسوب کر کے آپ نے ان کو زمزم اور کھجور پیش کر دیا کہ آپ کے خدمت میں یہ زمزم کھجور پیش کیے ہیں، آپ کو سلام سنائے اور بتایا کہ آپ کے لیے بہت دعائیں کیے۔ حالانکہ دونوں جانی دشمن تھے، آپ نے جب کہا بہت دعا کیے ہیں، بہت سرکار کے روضے پر سلام کیے ہیں، آپ کو ہدیہ دے کر بھیجے ہیں، اتنی بات پر فلاں بندے کا دل نرم ہو گیا، اس نے کہا میرا بھی سلام سناؤ، دعا کرنے کے لیے بولو۔ آپ فوراً گئے، جانے کے بعد ان سے کہا ارے بھی ماشاءاللہ آپ کے دوست اچانک آپ کو سلام سنا کر بھیجے، رمضان میں آپ ان کو بہت یاد آئے، افطاری میں بھی سحری میں بھی انہوں نے آپ کے لیے بہت دعائیں کی، اور جو لوگ ان کے دوست و احباب تھے آپ کے حالات کے سلسلے میں دعا کرنے کو انہوں نے درخواست کی، یہ تمام باتیں انہوں نے بات بنا کر، حالانکہ یہ بات کچھ ہوئی نہیں، بات بنا کر انہوں نے پیش کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر اس بندے کو ثواب ملے گا۔ جو دو دوست جو دشمن ہو گئے ان کو اس نے جوڑنے کے لیے جھوٹ بولا، ثواب ملے گا۔ تیسرا کون؟ فرمایا فتنے کو دبانے کے لیے جھوٹ بولنے والا، فتنے کو دبانے کے لیے جھوٹ بولنے والا۔ ایک سچ ہے، وہ سچ کو اگر آپ دبا دیں گے لڑائی ختم ہو جائے گی، جھگڑا ختم ہو جائے گا، دونوں کے درمیان کا اختلاف ختم ہو جائے گا، دونوں کے درمیان کی انبنی ختم ہو جائے گی، دونوں کے درمیان کی دشمنی ختم ہو جائے گی۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے وہ ان کے سامنے جا کر جھوٹ بولا کہ بھائی فلاں صاحب جو بات بولے ہیں وہ حالانکہ ایسی بات بولے ہی نہیں، ایسی بات کہے ہی نہیں، وہ حالانکہ ایسی بات تھی، لوگوں نے ایسا بتا دیا۔ آپ نے اس کی تعویل کر دی، آپ نے اس بات کو بدل دیا، آپ نے اس کے الگ سے تعبیر کر دی۔ علماء فرماتے ہیں فتنہ دبنے کے لیے آپ نے جھوٹ بولا ہے، اس جھوٹ پر آپ کو ثواب ملے گا۔ یہ 3 جگہ جھوٹ بولنے کی اجازت ہے۔ الغرض میں یہ کہہ رہا تھا، دوسری عورت کون؟ قانتہ عورت۔ قانتہ کسے کہتے ہیں؟ قانتہ اسے کہتے ہیں جو کم میں زندگی بسر کر لے۔ شوہر اگر 5,000 روپے کماتا ہو، جینا اس میں بھی کرنا جانتی ہو۔ جیسے ایک بزرگ کہنے لگے ارے بھائی گھر کے اندر سکھ اور دکھ میں ساتھ دینے والی بیوی وہ بابرکت بیوی ہوتی ہے۔ بریانی کھانے کا وقت آیا، بریانی کھا کر بھی خوشی خوشی زندگی گزارے، دال چٹنی کا وقت آیا تب بھی خوشی خوشی زندگی گزارے، اور دہی کھانے کا وقت آیا تب بھی خوشی خوشی زندگی گزارے، اچار اور روٹی کا وقت آ گیا تب بھی خوشی خوشی زندگی گزارے، یہاں تک کہ روٹی اور پانی کا وقت آ گیا تب بھی شوہر سے جدا نہ ہو، خوشی خوشی زندگی گزارے، اسے کہتے وفادار بیوی۔ آج کل مالدار شوہر رہا، بے حالات تو سب پر آتے ہیں، غریب ہو گیا، بیوی چھوڑ کر چلی جاتی ہے، بیوی چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ نہیں میرے عزیز بھائیوں، وقت کا دامن بہت کم ہے۔ جس وقت حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے شہزادی سے نکاح کی، دنیا میں سب سے زیادہ مقام اور مرتبے والی عورت دنیا میں کوئی گزری ہے تو وہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی۔ ان کا مقام کیا تھا؟ غور سے سنو، دادا بھی بادشاہ، باپ بھی بادشاہ، چاروں بھائی بھی بادشاہ، شوہر بھی بادشاہ۔ ایسی خاتون آپ کو تاریخ میں نہیں ملے گی، ایسی خاتون جس کا باپ بادشاہ، جس کا دادا بادشاہ، جس کے چاروں بھائی بادشاہ اور خود کے شوہر بادشاہ، تو ایسے کوئی خاتون آپ کو نہیں ملے گی جس کے اطراف ارد گرد بادشاہی بادشاہ ہو۔ ایسی عورت کتنا جہیز لائی ہوگی، ایسی عورت کتنا سونا لائی ہوگی، ایسی عورت کیسی شادی میں حشم و ختم کے ساتھ آئی ہوگی، ایسی عورت کی شادی کیسے شان سے ہوئی ہوگی۔ لیکن جب دین کے لیے خرچہ کرنے کا نمبر آیا، حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے ایک ایک چیز کو اللہ کے راستے میں دیتے میرے بھائیوں حال یہاں تک آ گیا جب عید کا دن آیا 2 دن پہلے شہزادی بیوی آتی ہے اور اپنی بچیوں کے سلسلے میں کہتی ہے جی تمام لوگ عید کے لیے کپڑے خریدنا شروع کر دیے
عید کے لیے تمام زیورات لانا شروع کر دیے، لیکن ہمارے گھر کے اندر بچیاں موجود ہیں، عید کے کپڑے نہیں ہیں، پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، پرانے کپڑے ہیں، کیا کریں؟ ذرا آپ جائیے، جا کر آپ ادھار لائیے، لانے کے بعد اپنے بچوں کو کپڑے خرید لیں گے تاکہ عید کے دن خوشی خوشی گزار لیں، ذرا جائیے۔ اب وہ اللہ کے بندے جن لوگوں کو ذمہ دار بنائے تھے وہ بھی ایسے ہی متقی اور پرہیزگار تھے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز جس وقت گئے اپنے خزانچی سے کہا، ارے بھائی 2 مہینے کی تنخواہ جو میری تھی وہ دے دیجئے، میں 2 مہینے کی تنخواہ نہیں لوں گا، میں تکلیف کے ساتھ زندگی گزار لوں گا، ذرا آپ دے دیں۔ اس وقت میں وہ منشی جی بھی اللہ والے تھے، انہوں نے کہا عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے، آپ 2 مہینہ زندہ رہیں گے اس بات کی گارنٹی دے دیں، میں ادھار دے دیتا ہوں۔ میرے عزیز بھائیوں، محترم خواتین، آئے حضرت عمر ابن عبدالعزیز، کہنے لگے کہہ دو میری بچیوں سے تمہارا باپ آج اتنا غریب ہے کہ تمہیں عید کے دن کپڑا خرید کر دینے کی طاقت نہیں رکھتا، آپ کہہ دیجئے وہ چاہے تو آئیں، وہ چاہے تو نہ آئیں، ان سے کہہ دو کہ میں اس وقت غریب ہوں، کسی بھی طرح میں استعداد نہیں رکھتا۔ اب گئے، جا کر جو ہی کہہ دیا تو وہ بچیاں بھی راضی ہو گئیں، ان کے 4 لڑکے تھے، وہ بھی آ کر کہنے لگے ابو جان ہم آپ سے ناراض نہیں ہیں، ہم نعوذ باللہ آپ کی شکایت نہیں کرتے، جیسا آپ نے کہا ویسے ہم راضی ہیں، آپ جیسا چاہتے ہیں ویسے الحمدللہ ہم آمدہ ہیں، آپ کے حکم کے مطابق جو کپڑا ہمارے پاس وہ پہن کر زندگی گزار لیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے وہی پرانا کپڑا پہن لیا۔ میرے عزیز بھائیوں، اس دن عید کے دن شام کو ملنے کے لیے بڑے بڑے شہزادیاں شہزادے عمر ابن عبدالعزیز کے گھر آ رہے ہیں، لیکن پورے بچے پرانے کپڑے میں، پورے بچے پرانے کپڑے میں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بیوی وہ ہوتی ہیں جو سکھ میں بھی شاہی زندگی گزاریں تب بھی ساتھ دیں، فقیری زندگی پہ آ جائیں تب بھی ساتھ دیں، اسے کہتے ہیں بیوی۔ جیسے حضرت ایوب علیہ السلام سب صحت مند اور بادشاہ تھے تب بھی حضرت رحیمہ ساتھ رہی، بیمار ہو گئے تب بھی حضرت رحیمہ ساتھ رہی، یہ ہے اصل وفادار بیوی کی علامت۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو دوسری صفت ہے وہ قانتہ ہے، وہ صفت بھی عورت کے اندر ہونی چاہیے۔ بہرحال نماز کا وقت بھی قریب ہو گیا ہے، اس لیے میں تمام خواتین سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہم صابرہ بنیں، قانتہ بنیں، متقیہ بنیں، تقوی میں بھی شوہر سے زیادہ ہو، اور حیا والی بنیں، حیا میں بھی شوہر سے زیادہ ہو، اور اس سے زیادہ اللہ کے یہاں عابدہ بنیں، ان عبادت میں بھی ہم شوہر سے زیادہ ہوں۔ انشاءاللہ یہ صفات اگر ہمارے اندر آ جائیں گی، اللہ ہمارے جوڑے کو جنتی جوڑا بنائے گا، اور جو جوڑا یہاں موجود ہے یہی جوڑا انشاءاللہ جنت پہ رہے گا۔ بہت سارے شوہر آ کر پوچھنے لگے کیا حضرت اللہ جوڑا نہیں بدلتا کیا، یہ جوڑا کیا جنت میں بھی؟ میں نے کہا دیکھو بھائی، یہ جوڑا بول کر آپ جو صبر کیے، اس صبر کا پھل آپ بے بیویوں کو اللہ رب العزت ایسے حسین، ایسے جمیلہ، ایسے صفات والی، ایسے نیک اور پاک اور پوتر والی بنا دے گا۔ اللہ رب العزت ہر طرح کی تمام خرابیاں دور فرما کر ایسے نیک بنا دے گا، آپ کی بیوی تمام حوروں کی ملکہ بن جائے گی، وہ یہی نہیں رہے گی، اس کو اللہ تعالیٰ انتہائی پاک و پوتر بنا کر۔ اس لیے بیویوں سے بھی گزارش، نماز کے سلسلے میں اپنے شوہر کی بھی فکر کرو، تم بھی نماز میں نے قبول کیا، تم نے بھی دستخط کے ذریعے سے قبول کیا ہے، انہوں نے بھی دستخط کے ذریعے سے قبول کیا ہے، دونوں نے دستخط فرما کر ایک دوسرے کو قبول کیے ہیں۔ آپ کی نماز کی فکر آپ کے شوہر کرے، آپ کے شوہر کی نماز کی فکر آپ کرو، ان کی تقوی کی فکر آپ کرو، آپ کی تقوی کی فکر یہ کریں گے، آپ ان کی حلال کمائی کی فکر کرو، یہ آپ کی پردہ اور حیا کی فکر کریں گے، آپ ایک دوسرے کے نیک اور خیر خواہ بنو۔ المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ جب انشاءاللہ یہ صفات ہم لوگ اپنائیں گے، اللہ تعالیٰ نیک صالح زندگی ہمیں عطا کرے گا، اور نیک صالح زندگی اللہ بنائے گا۔ اللہ جو باتیں کہی گئی ہیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
تمام مردوں کو بھی قبول فرمائے، تمام عورتوں کو بھی قبول فرمائے۔ اسی کے لیے آپ حضرات کو کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے راستے میں جو تشکیلیں ہوتی ہیں 3 دن کے لیے، تو سب مرد حضرات تمام مردوں کے اوپر ذمہ داری ہے اپنے بیگمات کو 3 دن لے کر جایا کریں۔ جو 3 مرتبہ 3 دن لگا چکے ہیں وہ عشرے کی ترتیب بنائیں، عشرہ لگا چکے ہیں چلے کی ترتیب بنائیں، چلہ لگا چکے ہیں بیرون کی ترتیب بنائیں۔ انشاءاللہ آپ حضرات اللہ کے راستے کی ترتیب بنائیں گی، دین پر کیسا چلنا چاہیے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سریوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔